السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی کا سبق نمبر 6 جس کا نام ہے ہاتھی کا وزن پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک نثر ہے اور اب ہم اس لیسن کی لائن بائی لائن ریڈنگ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ چینل پر کلاس 6th 7th 8th 9th اور 10th کے ویڈیوز بھی اپلوڈڈ ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ میں جا کر آپ باقی ویڈیوز بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ لیسن کا نام ہاتھی کا وزن۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس کے اب جینے کی کوئی آس جو ہے، امید جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ اس نے اب یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے پھر سے دوبارہ صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے اور ننگے فقیروں میں، یعنی کہ غریب، محتاج اور یتیم وغیرہ جو لوگ ہیں، ان میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ کیوں کر سے مراد ہوتا ہے بچوں کس طرح۔ کیوں کر کا جو اصلی لفظی میننگ ہے وہ ہے کس طرح۔ تو اب وہ پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم عطا کی، اس کی صحت ٹھیک ہو گئی، اب چند ہی دنوں میں اچھا بھلا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے، یعنی کہ کس طرح تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ اب جو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی تھی وہ تب تک پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک ہاتھی کا وزن، کیونکہ پیارے بچوں ہاتھی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو نارملی کسی چیز میں تولنا پاسبل نہیں ہے۔ تو لارج جو ڈیجیٹل سکیلز ہوتی ہیں اس کو یوز کر کے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کہانی ہے اس دور کی ہے جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس مہیا نہ ہوتی تھیں۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ جو اس کا دربار تھا اس میں بہت سارے عقل مند لوگ موجود تھے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ انہوں نے بھی بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں دربار میں، بادشاہ انہیں رکھے ہوئے، ان سے پوچھا گیا لیکن کسی کے پاس بھی کوئی ایسا سجھاؤ نہیں تھا، ایسی کوئی مشورہ نہیں تھا جس سے مدد ہو سکتی تھی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ تو یہ ایسا کہا گیا کہ جو بھی شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے، ہم اسے بہت سارا انعام دیں گے۔ مطلب جو بھی ہمیں کوئی آئیڈیا دے گا کہ کیسے ہم اس ہاتھی کو تول پائیں، ٹھیک ہے، تو ہم اسے بہت بڑا انعام دیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا۔ اب انعام کی لالچ تھی تو بہت سارے لوگ سامنے آئے اور اپنی عقل پر زور دیا کہ کیسے تولا جائے۔ ہزاروں جتن کیے گئے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں طریقے اپنائے گئے، ہزاروں جتن کیے گئے۔ جتن سے مراد طریقے ہوتے ہیں، مطلب کوششیں۔ جتن سے مراد طریقے، کاوشیں کی گئی مگر کوئی بھی پاسبلٹی نہیں نکلی اور کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی، وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کے بھروسہ نہیں ہے، مطلب کبھی بھی انسان مر سکتا ہے۔ منت کا عہد جو تھا، وعدہ جو تھا، اللہ سے تو کر چکا ہوں۔ عہد سے مراد ہوتا ہے وعدہ کرنا، میں تو یہ کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کے تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو ہاتھی کے تولنے کی جو طریقہ ہے، تدبیر سے مراد طریقہ،
اب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے، اب مطلب ہم کیسے اس سے چھٹکارا پائیں، یہ کیسے ہم یہ کریں۔ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا۔ شش و پنج سے مراد ہوتا ہے کہ اسی پریشانی کے ساتھ تھا کہ کیسے کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، شش و پنج سے مراد ہوتا ہے یہی تدبر میں ہونا، تذبذب میں ہونا، جس کو ہم بولیں گے پریشان ہونا۔ جب کوئی حل نہ ہو تو انسان وہ سوچ بنا کے رکھ لیتا ہے کہ کیسے اس کا پاسبلٹی ہم نکالیں گے۔ ایک ملاح کہتے ہیں بچوں کشتی چلانے والے کو، جو دریا میں یا پانی میں کشتی چلاتا ہے۔ خدمت میں حاضر ہو، عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے، اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دے تو امید ہے کہ میں دریا میں جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ایک ملاح آیا، کشتی چلانے والا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور اگر آپ پیسے اور ہاتھی میرے ساتھ چلا دو تو میں کچھ نہ کچھ تدبیر کر کے ہاتھی کو دریا میں تول سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تول کر دکھا سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ جو تھا وہ بہت خوش ہوا، اس کو کسی طریقے سے پیسے کو تولنا تھا۔ وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملاح کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ تو ساتھ میں اس نے وزیر کو کہا کہ یہ پیسہ وغیرہ جو تھا یہ ساتھ لے کے جاؤ، اور ساتھ میں خود بھی دریا میں چلا گیا کہ کیسے یہ جو ہے تولا جائے گا، ہاتھی کو یہ ملاح کیسے تولے گا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملاح نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ سارے لوگ جو وہاں تماشا دیکھنے آئے تھے، بادشاہ، وزیر، سب جمع ہو گئے، تو یہ جو ملاح تھا، یہ جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے ایک ناؤ بولا جاتا ہے کشتی کو، لا کر دریا کے کنارے رکھ دیا۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا اور اس کے بعد ہاتھی کو اس کشتی کے اوپر چڑھایا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ اب کشتی کے دو پارٹس ہوتے ہیں بچوں، ایک سینٹر میں ایک تھوڑا سا ایک لگا ہوتا ہے نشان، سینٹر کا ایک پارٹ اور ایک سینٹر کا دوسرا پارٹ، ٹھیک ہے، ہاف۔ تو اس کو ایک کشتی کے کون میں بٹھایا گیا اور ناؤ پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ اب جس طرف ہاتھی ہوتا ہے تو وہ سائڈ جو ہے ناؤ کی وجہ سے، اس کے دباؤ کی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ جہاں تک ناؤ جو تھی پانی میں ڈوبی وہاں ملاح نے نشان لگا دیا۔ اب مطلب جیسے ہاتھی چڑھایا گیا اس کے اوپر، تو وہاں اس سائڈ سے کشتی نیچے ہوئی اور ملاح نے دیکھا کہ اتنا پانی تھا اور اس نے اس کشتی کی اس جگہ پہ نشان لگا دیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اور کہا کہ حضور جو ہاتھی ہے اس کا وزن اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلی لائن ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبویا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم، اب کیا کیا کام انہوں نے؟ ناؤ کے کہا کہ اب پیسے بھر دیے جائیں ناؤ کے اندر، اور ناؤ کو پیسوں کے ساتھ بھی اسی نشان تک، اسی سائڈ پیسے بھرتے جائیں، اور جب مطلب جتنا ہاتھی کے وزن سے ناؤ پانی میں گئی تھی اتنا ہی پیسوں کی وجہ سے ناؤ پانی میں جانی چاہیے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ اس وقت چاندی سلور کا پیسہ زیادہ ہوتا تھا، تو اس لیے پاسبلٹی تھی یہ ساری چیزیں کرنا، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی، جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملاح نے کہا بس اب ہاتھ کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ کہا کہ اب یہ ہاتھی جو تھا اس کے وزن کے برابر ناؤ کو جب پیسے بھرتے گئے تو وہ نشان جہاں ہاتھی ڈوبا تھا تو وہاں تک نشان ہو گیا۔ تو اب کیا کیا گیا کام؟ تو ملاح نے کہا کہ ہاتھی کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری جو تھے سبھی لوگ ملاح کی اس عقل مندی کی وجہ سے بہت خوش ہوئے، اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ اسے اتنا انعام دیا گیا کہ وہ بڑا دولت مند ہو گیا۔
بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ یتیموں سے مراد جن کے والد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس بچے کو یا اس کو یتیم ہم کہیں گے۔ بیوہ ایک ایسی عورت ہوتی ہے بچوں جس کا پتی نہ ہو، جس کا خاوند نہ ہو۔ محتاج جو غریب ہو، لاچار ہو۔ مسکین بھی اس کا سینونیم ہی ہے، سیم میننگ ہے، ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ جس کو ہم کہیں گے۔ تو پیارے بچوں، بادشاہ نے یہ سارے پیسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ تو اس کے الفاظ معنی ہم جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ منت ماننا ہوتا ہے نظر ماننا، منت اتارنا ہوتا ہے نظر و نیاز جو ہوتی ہے وہ کرنا۔ خیرات سے مراد ہوتا ہے صدقہ، ناؤ سے مراد ہوتی ہے کشتی، بن نہ پڑنا مطلب کوئی بھی تدبیر نہ آنا، کوئی سوچ نہ آنا۔ مالا مال کرنا ہوتا ہے امیر بنانا، اشتہار دینے سے مراد ہوتا ہے منادی کرنا، جتن کرنا، بہت کوشش کرنا، کوئی صورت بن نہ آنے سے مراد ہوتا ہے کوئی راستہ دکھائی نہ دینا۔ عہد وعدہ، ٹھیک ہے بچوں۔ شش و پنج میں ہونا ہوتا ہے پریشان ہونا، تذبذب میں ہونا، ٹھیک ہے بچوں۔ تدبیر سوچنا، تجویز خیال میں آنا، درباری سے متعلق، دربار سے متعلق جو شخص ہوتے ہیں، تماشائی جو ہوتے ہیں تماشا دیکھنے والے، ملاح جو ہوتا ہے کشتی چلانے والا، یتیم جس کے والدین نہ ہوں، محتاج ضرورت مند، بیوہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جو غریب، مسلف اور نادار ہو۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارا یہ ویڈیو مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا جو ویڈیو ہے پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔